اس امام کے اندر تاجدار ختم نبوت خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اس اعتبار سے اس مہینے کی جو حسمت ہے اور اہمیت ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں پیدا ہوئے یہ بات تو یقین ہے، لیکن اس تاریخ کے اندر پیدا ہوئے یہ بات یقینی نہیں ہے. یعنی تاریخ کا تعین آج تک نہیں ہو سکا اور نہ اب ہو سکے گا. جتنی بھی قیاس ہیں، جتنی بھی آرائیں ہیں، وہ سب احتمال پر مبنی ہیں. مورخین نے اور سیرت نگاروں نے حضور کی پیدائش 12 ربیع الاول کو لکھی ہے، 8 ربیع الاول کو لکھی ہے، 11 بھی لکھی ہے، اور اس کے علاوہ کئی اقوال البتہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اور سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یقین کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو وفات ہے وہ 12 ربیع الاول ہے. یعنی 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے، یہ تو پکا ہے، لیکن پیدائش کا دن ہے یہ پکا اور یقین کے ساتھ نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے ہزاروں لاکھوں انبیاء آئے اور ایک سلسلہ چلتا رہا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کو کچھ نہ کچھ معجزات عطا کیے گئے. چنانچہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام والتسلیم کو بھی کئی معجزات عطا کیے گئے. اگر وہ کسی مادر ذات نابینا ان کے پاس آتا، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ اچھا ہو جاتا. کوڑ کے مریض تو وہ بالکل اچھا کر دیتے. اگر وہ کسی مردار کی قبر پر جا کر کے اور مردے کو یہ کہتے بِإِذْنِ اللَّهِ کہ اللہ کی اجازت سے کھڑے ہو جاؤ، تو مردہ قبر سے فوراً زندہ ہو کر کے کھڑا ہو جاتا. کچھ دیر کے بعد واپس جو ہے موت طاری ہو جاتی اور جو ہے قبر میں چلا جاتا. لیکن یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے بھی تمام انبیاء کو کچھ نہ کچھ معجزات عطا کیے گئے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا کیا گیا کہ وہ ہاتھ میں ایک لاٹھی رکھتے تھے، اور اس لاٹھی کو اس وجہ سے رکھتے تھے کہ وہ بچوں کے انبیاء بکریوں کو چرانے کا ایک مزاج تھا اور اللہ کی طرف سے بھی حکم ہوا کرتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بکریوں کو چرایا کرتے تھے تو درختوں سے پتے کو چھاڑنے کے لیے اس لاٹھی کو رکھا کرتے تھے، اور بھی اس سے کئی کام تھے. أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَخُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. یعنی حضرت موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں اس پر تیل بھی لگا لیتا ہوں، بکریاں چل رہی ہیں جنگل میں اور میں تیل لگا کر کے لاٹھی پر کھڑا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ضروریات پوری ہو رہی ہوئی. اسی لاٹھی کو اگر زمین پر مار دیتے تو وہی لاٹھی عصا، یعنی جو اس کو عصا بھی کہا جاتا ہے لاٹھی کو، وہ اژدہا بن جاتی ہے. اسی اژدہے کو اگر ہاتھ میں لے لیں گے تو وہ لاٹھی بن جاتی ہے. اسی لاٹھی کو اگر پتھر پر مار دے تو اس پتھر سے چشمے پھوٹ پڑتے،
اور اسی لاٹھی کو اگر سمندر کے کنارے مار دیتے تو اسی لاٹھی کے ذریعے سے سمندر کے اندر 12 راستے بن جاتے اور سمندر کو پار کر کے اسی لاٹھی کو اگر زمین پر مار دیتے تو وہ 12 راستے وہاں سے ختم اور نابود ہو جاتے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا گیا. اس سے پہلے چلے جائیں حضرت داؤد علیہ السلام کا تو بلکہ بات میں ہی ہے. ان کے ہاتھ میں لوہا اتنا نرم ہو جاتا کہ موم ہو جاتا. حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ لوہا اگر آ جاتا تو وہ جیسے چاہتے اس کو موڑ لیتے. یہ معجزہ اللہ کی طرف سے حضرت داؤد کو عطا کیا گیا. حضرت صالح علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا گیا کیونکہ قوم نے یہ کہا کہ اے صالح آپ سالوں سے ہمیں دعوت دینے آ رہے ہیں اور ہم آپ پر یقین نہیں رکھتے. ہم آپ کو نہیں مانتے، آپ کے معبود اور آپ کے اللہ کو ہم تسلیم نہیں کرتے. لیکن ہاں اگر آپ ہمیں ایک چیز دکھا دیں تو پھر ہم سب کے سب آپ پر ایمان لے کر کے آ جائیں گے اور آپ کے معبود پر بھی ایمان لے کر کے آ جائیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا کیا چیز کے وہ کہاں یہ جو پہاڑی ہے اس پہاڑی سے آپ ایک گانا اونٹنی نکال کر کے دکھالیں. گانا یعنی پیٹ میں بچہ ہوگا تو پھر ہم جو ہے جو آپ پر ایمان لے کر کے آ جائیں گے. اب اور لوگ کے بات کر کے وہ سب لوگ ہنسنے لگے. یعنی ظاہر ہے پہاڑ سے اونٹنی کابن اونٹنی کیسے نکل جائے گی. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے اللہ آج آپ کے بندے کا امتحان ہے، مجھے اس آزمائش میں کامیابی نصیب فرما دے. یہ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے بطور معجزہ کے اسی پہاڑی سے ایک گابن میں نکال کر کے رکھا. سب میں سب حیران آنکھیں پھٹی کی پھٹی اور پریشان، چونکہ یہ بات تو دل میں تھی ہی نہیں کہ ہمیں پر ایمان لے کر کے آئیں گے. ان کے دل میں تو یہ بات تھی کہ یہ اونٹنی کہاں سے نکال کر کے دکھا دیں گے. مگر اللہ نے بطور معجزہ کے بابر اونٹنی کو نکال کر کے دکھا دیا. اب جب ان میں سے کوئی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تو جادو ہے، تو جادوگر ہے، ہم ایمان نہیں لائیں گے. اور پھر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ جو کنواں ہے ایک ہی کنواں تھا پوری بستی میں، ایک ہی اسی اونٹنی کے خالی کرنا ہے. پورے دن وہی اسی کی باری رہے گی، اگلے دن ان پانی بال سے استعمال کرنا ہے اور لینا ہے. مگر ان بدبختوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی ایک نہیں سنی اور اونٹنی کے جو یہاں سے گھٹنے گھٹنوں پر وار کیا تلوار سے وہ کاٹ دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی طرف سے بھیانک زلزلہ اور بھیانک عذاب آیا اور پوری بستی کو ملیا میں کر دیا. یہ اللہ کی نافرمانی کی سزا دی اور اپنے پیغمبر کو جھٹلانے اور اپنے پیغمبر کو تکلیف دینے کی سزا دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود نے حضرت ابراہیم کو کئی ہفتوں تک لکڑیاں جمع کر کے اکٹھا کر کے اپنے لوگوں سے آگ جلائی اور آگ کی لپٹیں گویا آسمان کو چھو رہی ہیں اور دہکتی ہوئی بھیانک آگ ہے. اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے پھینکوا دیا. جب اب چلے گئے سب لوگ تماشا دیکھنے لگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً ایک ہفتہ اس آگ میں رہے مگر اللہ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دے دیا آگ ہلکی سی بھی ابراہیم کو چھو نہ پائے.
قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آگ کو کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی کا ذریعہ بن جا. آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی. لوگ سمجھ رہے ہیں، نمرود سمجھ رہا ہے کہ آگ کے اندر جو ہے ابراہیم چل رہی ہے، تیز رہے ہیں، لیکن آگ بالکل ٹھنڈی ہو چکی ہے اور گلے گلزار بن چکی ہے، اور نتیجہ نکلا وہاں سے زندہ صحیح اور سلامت واپس نکل کر کے آ چکے ہیں. یہ وہ معجزہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے تقریباً 950 سال دعوت کی، اللہ اس کے رسول اپنی طرف لوگوں کو بلایا، مگر ان کی قوم ماننے والی نہیں تھی. نتیجہ یہ نکلا ساری دنیا کے اندر جو ہے سیلاب آیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے یہ کہا ایک کشتی بناؤ اور جتنے تم پر ایمان لے کر کے آئے ہیں اور ایک جانور جوڑا، یعنی بکرا تھا، بکری بھی اس کے ساتھ بکرا بھی، یا جو بھی جانور ہونے جوڑا کے ساتھ ملو، کشتی کے ذریعے سے سوار ہو جاؤ اور ایک بڑی پہاڑ ہے وہاں پر جا کر کے کشتی ٹھہر جائے. تو تمام وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آ گئے 50% کتنے لوگ تھے، اور ایک جوڑا جانور ساتھ میں لیا اور کشتی کے اندر سوار کر لیا. نتیجہ نکلا کہ ساری دنیا غرق ہو گئی، مگر ایک کشتی بچی اور چودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی. وہاں سے انسانی سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوا. یہ کشتی کا جو معجزہ تھا یہ حضرت نوح علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا. آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار معجزات عطا کیے گئے. روایت میں آتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک درخت کو اشارہ کیا اور درخت اپنی جگہ سے اوپر کر کے سامنے آ کر کے گوش ہو گیا. روایت میں آتا ہے کہ کنکر ایک شخص ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکروں کو اشارہ کیا تو کنکروں نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور معجزات تو جب عام پیڑ لگے تبھی سے شروع ہو گئے تھے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمینہ کے پیٹ میں پھونک دی، اور حضرت آمینہ خود بیان کرتی ہے کہ میں حمل سے تھی، میرے پیٹ میں محمد ہے، اور کنویں کے پاس تمام بستی والے مکہ والے پانی لینے کے لیے وہاں جاتے. تو جب اور دیگر بولتے مرد وہاں پانی لے کر کے جاتے تو ڈول سے نیچے سے کافی نیچے سے ڈول کے ذریعے پانی کھینچنا پڑتا. لیکن حضرت آمینہ بیان کرتی ہے کہ جب میں حمل سے تھی اور میرے پیٹ میں محمد تھے تو پانی خود بخود نیچے سے اوپر مٹیر میں آ گیا. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. ایک صاحب گزرے، ایک صاحب کے ہاتھ میں گو تھی، مری ہوئی گو. اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کی دعوت دی اور اس کو دین کی دعوت دے کر یہ کہا کہ میں پیغمبر ہوں اور میں ایک اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں. اس شخص نے یہ کہا اور اس کے دماغ میں خیال آیا کہ میں آپ یہ اللہ پر بھی ایمان لے کر کے آ جاؤں گا، آپ پر بھی شرط یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں جو گو ہے مری ہوئی اس کو آپ بلوا کر کے دکھا دو. ایک طرح سے آزمائش تھی، گویا مذاق بنانا تھا ہمارے نبی کا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورتا وہ سے باندھا، وہ فوراً بیدار ہو کر کے کہنے لگی لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، حکم دیجیے.
اللہ کے پیغمبر نے قوم کو کہا من تعبدی، اے قوم تم کس کی عبادت کرتی ہو، کس کے سامنے جھکتی ہو؟ قوم بیان کرتی ہے من فی السماء عرشہ، کہ جس کا عرش آسمان میں ہے اس کی عبادت کرتی ہے، ومن فی الارض سلطانہ، اور زمین میں جس کی سلطنت ہے اس کی عبادت کرتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا ومن انا ایھا الصنم، اے قوم میں کون ہوں مجھے جانتی ہو؟ اور یہ سارا منظر غیر مسلم سن رہا ہے، دونوں کا مکالمہ قوم اور آپ علیہ السلام کا۔ یہ باتیں حدیث پاک میں لکھی ہوئی ہے کہ تم مجھے جانتی ہو، من کھانا، وہ کہتی ہے انت رسول العالمین و خاتم النبیین، کہ آپ ساری دنیا کے پیغمبر ہیں اور نبیوں نبوت کا سلسلہ کا ختم کرنے والے ہیں۔ جب یہ بات سنی اور یہ پورا مکالمہ اس شخص نے سنا، فوراً اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے کر کے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ بالکل چھوٹے سے تھے، یعنی ایک دم ابھی پیدائش ہوئی اور کچھ ہی مہینے ہوئے، تو وہ حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ سے دودھ پلانے کے لیے لے کر کے آ گئے۔ اب ان کی بیٹی تھی حضرت حلیمہ کی شیمہ نام کی، وہ بیٹی تمام بکریوں کو جو ان کے گھر میں جانور تھے سب کو چرانے کے لیے جنگل میں لے جایا کرتی تھی، اور جنگل میں لے جا کر کے وہی شیمہ بیان کرتی ہے کہ جب میں جنگل میں بکریوں کو چرانے کے لیے جایا کرتی تو ایک بکری ادھر ایک بکری ادھر، سارا دن میں پریشان ہوتی۔ اب شیمہ بیان کرتی ہے کہ میرے ذہن میں آیا کہ آج میں اپنے بھائی رضا بھائی دودھ پلانے والے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کو حضرت حلیمہ نے دودھ پلایا ہے، اور شیمہ جو ہے وہ کی بہن تھی، تو وہ بیان کرتی ہے کہ میں نے سوچا کہ آج اپنے پیارے بھائی محمد کو اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں گا، اور ایسے ہی خیال آگے لاڑ میں پیار میں، اور اپنی گود میں چھوٹے سے تھے غالباً 1 سال یا کچھ مہینے عمر نہیں ہوگی، اپنی گود میں شیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جنگل میں لے کر کے چلی گئی۔ حضرت شیمہ آ کر کے اپنی والدہ حضرت حلیمہ کو بیان کرتی ہے، اماں آج حیران کر دینے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ کیا واقعہ ہوا ہے؟ کہ واقعہ یہ ہوا کہ جب میں روزانہ بکریوں کو چرانے جایا کرتی تھی تو ہر ایک بکریاں ادھر سے ادھر بھاگتی، صبح سے شام ہو جاتی، سارا دن بکریاں پریشان کرتی، لیکن جب میں آج اپنے بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر کے گئی تو ساری بکریاں ایک جگہ اکٹھی ہو گئی، سارے جو درندے تھے، چرندے تھے، پرندے تھے، اور جتنے بھی جنگل کے جانور تھے وہ سب اکٹھا ہو گئے، اور تمام کے تمام اس میرے بھائی محمد کا دیدار کر رہے ہیں۔ تو یہ عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ وہ معجزہ تھا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے عطا کر دیا گیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا گزر ایک جگہ سے ہوا، اور ایک یہودی نے ہرنی کو گرفتار کیے ہوئے تھا، جال کے ذریعے سے پکڑ لیا گیا۔ اب ہرنی پریشان اور بلک رہی ہے ہرنی، اور ہرنی کے کئی بچے بھی تھے پیچھے، اور حضور کا گزر وہاں سے ہوا۔ ہرنی نے آواز دی، اللہ کے پیغمبر جانوروں کی بولی سمجھتے تھے، تو فوراً اللہ کے پیغمبر سے ہوتی کے بعد اس ہرنی نے کہا آپ علیہ السلام کو میرے بچے ہیں وہ بھوکے ہیں اور اس نے مجھے پکڑا ہوا ہے، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، آپ اس کو کہیں ضمانت لیجیے کہ یہ ماں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے آتی ہے اور فوراً ضرور واپس آ جائے گی، آپ ضمانت لے لیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو کہا کہ آپ اس بچے کو چھوڑ دیجیے، اور یہ تھوڑی سی دیر میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ یہودی کہنے لگا محمد کیا بات کر رہے ہو، یہاں سے جا کر کے واپس کیسے آ جائے گی؟
کچھ سوچ کر کے بھی بات کر رہے ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں گارنٹی اور میں ضمانت لیتا ہوں اور جب تک یہ گرنی واپس نہ آ جائے تب تک میں تمہارے سامنے ہی نہیں کھڑا ہوا, میں گلی نمبر نہیں جاؤں گا. حضور وہیں پر کھڑے ہو گئے, اس نے گرنی کو چھوڑ دیا. گرنی نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور دودھ پلا کر کے واپس آ گئی. جب اس یہودی نے یہ سارا واقعہ دیکھا فوراً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان گرا. ایمان تلوار کے زور سے نہیں پھیلا, ایمان اس طرح سے پھیلا ہے. مذہب اسلام اخلاق سے پھیلا ہے, مذہب اسلام نرمی کے ساتھ پھیلا ہے, مذہب اسلام اچھی گفتگو اور اچھے سلیقے کے ساتھ پھیلا ہے. مذہب اسلام تب پھیلا ہے جب مسلمانوں کے معاملات اچھے تھے, مسلمان تب پھیلا ہے جب مسلمانوں کی گفتگو اچھی تھی. مذہب اسلام تب پھیلا ہے جب مسلمان سنتوں کے پابند تھے, جب مسلمان شادیاں شریعت کے مطابق کیا کرتے تھے. مذہب اسلام تب پھیلا ہے کہ جب مسلمان راہ پر تھے. مذہب اسلام تب پھیلا ہے جب مسلمان صحیح راستے پر تھے. مذہب اسلام تب پھیلا ہے جب مسلمان تمام صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے تھے. مذہب اسلام تب پھیلا ہے جب مسلمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبوت سمجھتے تھے, نمونہ سمجھتے تھے, سنتوں کو گندی نالیوں میں نہیں ڈگال بہاتے تھے. وہ مذہب اسلام تب پھیلا ہے کہ جب مسلمان بریک پر تھے. مگر آج کا مسلمان بریک سے بھی اتر گیا ہے اور راہ کو راہ مدد کو جو ہے اس نے پکڑ لیا ہے اور اسی پر ہی سلسلہ چل رہا ہے. کیا تھوڑی سی دیر نعرے رسول یا رسول اللہ کہہ کر کے ہم پکے سچے مسلمان ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی دیر ہم نے مجرا کر لیا اور تھوڑی سی دیر ہم نے جو ہے جلوس نکال لیا اور اس کے بعد ظہر کی نماز یہ کا پتہ نہیں. مشن اپنانا چاہیے. مشن آج علیہ السلام کا جو مشن ہے اپنی زندگی میں اتارے گی کوئی صحیح مسلمان ہے. تھوڑی سی دیر کے لیے جلوس میں شریک ہونے سے ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں. اور کیا یہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور ان کے صحابہ کا طریقہ رہا ہے؟ کیا ہمیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ آپ سے محبت ہے؟ حضرت عمر فاروق سے بھی زیادہ اپنی محبت ہے آپ سے. حضرت عثمان غنی, حضرت علی مرتضی, حضرت حسنین کریمین, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ, یقیناً تمام صحابہ ہم سے زیادہ آپ علیہ السلام سے محبت کیا کرتے تھے. مگر تمام صحابہ اپنی شخصیت بناتے تھے. تمام صحابہ آپ علیہ السلام کو اس انداز میں اپنے دلوں کے اندر محبت ڈالے ہوئے تھے کہ وہ نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے, نمازوں سے مغافل نہیں ہوا کرتے تھے. وہ تمام سنتوں کی پابندی کیا کرتے تھے, سنتوں سے مغافل نہیں ہوا کرتے تھے. یہ مشن اپنانا پڑے گا تب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور تب ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت